بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے آپ کو علی حیدر الطاف جو سربیا میں پاکستان کی سفیر تھے ان کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ انسانی سمگلنگ میں ملوث رہے ہیں۔ بتایا نہیں تھا بلکہ ڈاکومنٹ بھی آپ کو دکھائے تھے اپنی سکرین پہ، جو وہ نوٹ وربل جاری کرتے رہے ہیں۔ نوٹ وربل ایک آدھ ہو تو خیر ہے، وہ تو درجنوں کے حساب سے جاری کرتے رہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی پنجاب کی کہاوت ہے کہ مجھاں دیاں بھیناں ہوندیاں نے۔ اب ہماری جو متعلقہ وزارت ہے موفا، منسٹری آف فارن افیئر، ان کو چاہیے تھا کہ بالکل بے دید ہو کر، بے دریغ ہو کر انکوائری کرتے، لیکن وہ تو بڑی پردہ داریاں کر رہے ہیں۔ اور وہاں پہ بھی جو کمیٹی گئی تھی اس نے بڑی پردہ داری کی تھی، حالانکہ ہم نے تو سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا، لیکن ان کو واپس بلا لیا گیا ہمارے ویلاگز کے بعد۔ اب یہاں پہ جو ایک انکوائری چل رہی ہے، لیکن اس پہ تو ہم اسی وقت بات کریں گے جب ہمارے سامنے کچھ چیزیں آئیں گی۔ لیکن کچھ اور چیزیں میرے سامنے آئی ہیں کہ موصوف جب وہاں پہ تھے تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جو یہاں سے بھاگے ہوئے تھے انہوں نے سیاسی پناہ موصوف کے پاس لے رکھی تھی۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ ریاست کا ملازم ہے، ریاست نے اس کو سفیر بنا کے بھیجا ہے، اس نے وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ میں اس جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں، آپ اس کو اس تناظر میں نہ دیکھیں، پولیٹیکل تناظر میں نہ دیکھیں کہ دیکھیں یہ گنا دونوں طرف سے چوسنے والی بات ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی میں ریاست کے ساتھ ہوں، یعنی آپ پریس کانفرنس بھی کریں کہ میرا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ پریس کانفرنس ایسی بھی ہو چونکہ یہ موصوف عمران خان کے ساتھ بھی رہے ہیں نا، علی حیدر الطاف صاحب ملازمت میں ان کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں۔ لیکن میں کوشچن یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ بطور سفیر جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، تو جب کچھ لوگ ان کے پاس جا کے ٹھہرے، چلے باہر کہیں ٹھہرا دیتے، انہوں نے تو ان کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ کچھ تصویریں میرے ہاتھ لگی ہیں، تو موفا جو ہے منسٹری آف فارن افیئر اس معاملے کو بھی دیکھے کہ یہ ریاست کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ظلم ہے۔ اور آج 31 جولائی ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت فیصلہ آباد نے بڑے پیمانے پہ سزائیں سنائی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، جن میں شبلی فراز بھی ہیں، عمر ایوب بھی ہیں، محترمہ زرتاج گل صاحبہ بھی ہیں، اور بھی ان کے علاوہ کافی ہیں، علی افضل سائی صاحب بھی ہیں۔ زین قریشی کو تو انہوں نے خیر بری کر دیا ہے، ان کے والد محترم کو پہلے بری کیا جا چکا ہے۔ اچھا، یہ لوگ تو سزائیں بھگت رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی بلال نامی پی ٹی آئی کا ایم پی اے تھا یا ایم پی اے کا امیدوار تھا، یہ وہاں پہ ان کے پاس ٹھہرے رہے۔ تو میری گزارش ہے جناب شفقت علی خان صاحب سے، سیکرٹری خارجہ سے، جناب وزیر خارجہ صاحب سے، جناب وزیر اعظم صاحب سے، جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے، کہ علی حیدر الطاف کے معاملے کو اتنا آسانی کے ساتھ نہ دیکھا جائے، اس کو مختلف ذرائع سے، مختلف اینگل سے دیکھا جائے۔ انسانی سمگلنگ تو بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ پھر وہاں پہ چلے انسانی سمگلنگ ہوئی، جس کا انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا کہ جی ہم نے تو پاکستانی لوگوں کو وہاں پہ جابس لے کے دیں، لیکن جو جابس لے کے دی 6 مہینے ان خواتین کو تنخواہ ہی نہیں دی گئی۔ 600 یورو کی تنخواہ کا وعدہ ہوا، 6 مہینے ان کو تنخواہ ہی نہیں دی گئی۔ اشتہار میں نے آپ کو دکھایا تھا، اشتہار میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جناب بہترین رہائش ان کو دی جائے گی، بہترین کھانا دیا جائے گا، جانوروں سے زیادہ برا کھانا اور جانوروں سے زیادہ گھٹیا رہائش ان کو دی گئی خواتین کو۔ پھر ان سے زمیندارہ کروایا گیا، اور ایک خاتون کا تو جس نے پھر بتایا کہ وہ تو گئی بیچاری اس لیے تھی، اس کا خامن جو ہے وہ کینسر کا مریض تھا، جمع پونجی لگا کے اس نے صالحہ راجپوت کو دی۔ صالحہ راجپوت تو اس کے فرنٹ مین، ہائی ریچ اس کی کمپنی ہے۔ اچھا، ابھی تک اس کے حوالے سے تو تحقیقات ہو رہی ہیں، تو میرے ذرائع کے مطابق ابھی تک صالحہ راجپوت کا جو پروفائل ہے وہ نہیں دیکھا گیا، وہ دیکھا جانا ضروری ہے۔ اگر ہمارا ادارہ ایف آئی اے جو ہے وہ اپنے اندر بیٹھی ہوئی کالی بھیڑوں کو برطرف کر سکتا ہے، 40 کے قریب ایف آئی اے کے لوگ جو انسانی سمگلنگ میں براہ راست ملوث سے یا ایئرپورٹ سے انہوں نے لوگوں کو جہازوں میں بٹھانے کی سہولت فراہم کی تھی، ان کو برطرف کر دیا گیا، نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ تو ادھر میں سمجھتا ہوں کہ وزارت خارجہ جس کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ اپنے سفیر کو کیوں پردہ داری کر رہی ہے، اپنے سفیر کو کیوں بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنی پردہ داریاں کر لیں، ان نوٹ وربلز کا کیا ہوگا؟ ان خواتین کے معاملات کو کیا ہوگا؟ جو جارج نے ظلم کیے، جو صالحہ راجپوت نے ظلم کیے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا حساب کتاب کون دے گا؟ اور پھر ایک سفیر کا نوٹ وربل درجنوں کے حساب سے جاری کرنا، جو میں آپ کو بار بار اتنی دفعہ پہلے بھی دکھا چکا ہوں۔ اور پھر یہیں پہ معاملہ نہیں رکتا کہ ہمارا سفیر جو ہے وہ قومی وقار کو بلند کرنے کی بجائے وہاں پہ ڈانس کلبوں میں ڈانس کرتا ہوا پایا گیا،
یہ معاملات بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے تو اوپن آفر کی ہوئی ہے کہ کسی ملک میں بھی پاکستان کا کوئی سفیر، کوئی اہلکار نشے میں دھت پایا جائے یا کرپشن میں ملوث پایا جائے، جو ثبوت آپ کے پاس ہوں، جو ویڈیو ہو، مجھے بھیجیں. الحمدللہ ہم اپنے پاکستان کے لیے اس کو ضرور جاری کریں گے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر، اور ارباب اختیار تک معاملے کو پہنچائیں گے تاکہ اس کے مطابق قانونی ایکشن اس کے خلاف لیا جا سکے. اب دیکھیں، وزارت خارجہ نے ابھی تک ایکشن تو نہیں لیا، لیکن پری میچور واپسی تو اس کی ہوئی ہے نا علی حیدر الطاف کی. ویسے 3 سال کے لیے اس کی تقرری تھی، تو پری میچور واپسی 2.25 سال کے اندر یہاں پہ ہوئی ہے. اور وہاں پہ سربیا میں ایک لیٹر بھی گردش کر رہا ہے جو ان کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ہے. وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے مل جائے، پھر اس کے اوپر میں نے الگ سے سٹوری کرنی ہے. اور وہاں پہ کون کون اس کی پردہ داری میں ملوث ہے، وہاں پہ بھی کافی چہروں کے نام لیے جا رہے ہیں، کافی لوگوں کے، کچھ خواتین کے نام لیے جا رہے ہیں کہ جو اس کی پردہ داری کرتے رہے ہیں. اور یہاں پہ کس کس نے پردہ داری کی ہے. اب یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں، اگر تو اوپن بالکل شفاف تحقیقات ہوئیں تو وہ لوگ جو وہاں پہ سربیا میں اس کی انویسٹیگیشن کے لیے گئے تھے تو ان کے اوپر بھی کویسچن مارک لگ جائے گا کہ ایک بندہ براہ راست ملوث تھا، اس کے دستخطوں سے نوٹ وربل جاری ہوئے، اس کی ویڈیو منظر عام پہ آئی ڈانس کلب میں ڈانس کرتے ہوئے. تو وہ انویسٹیگیشن کے لیے جانے والوں نے پھر اس کو کلین چٹ کیوں دی تھی؟ تو کلین چٹ دینے والے بھی میری اطلاع کے مطابق وہ بھی گردش ایام کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ بھی پھنس سکتے ہیں. اور یہاں پہ اگر ڈومیسٹک وائلنس کا کوئی معاملہ ہے، اگر درخواست وہاں پہ سربیا میں گردش کر رہی ہے، میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے، اگر وہاں پہ گردش کر رہی ہے تو وہ درخواست یہاں بھی کہیں نہ کہیں پہ آئے گی، یہاں بھی کسی نہ کسی کے پاس جائے گی. اور یہ انسانی حقوق، جو انسانی سمگلنگ کا معاملہ ہے، کل اسلام آباد میں ایک بہت بڑا سیمینار ہوا ہے، وہاں پہ بھی اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے. تو ہم نے تو وہاں پہ چونکہ کویسچن کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ وہ بتا رہے تھے کہ انسانی سمگلنگ کے اس لعنت سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. انسانی سمگلنگ کی لعنت سے چھٹکارا ایک تو اس صورت میں پایا جا سکتا ہے جو ہمارے سفراء حضرات ہیں، ہماری وزارت خارجہ ہے، ہماری وزارت سمندر پار پاکستانیز ہے. دیکھیں، جاپان کو چاہیے بے شمار افرادی قوت، اٹلی کو چاہیے، پورے یورپ کو چاہیے، امریکہ کو چاہیے، کینیڈا کو چاہیے، کہ حتیٰ کہ برطانیہ کو چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے لوگوں کو افرادی قوت چاہیے. لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ سفیر براہ راست جو ہے نوٹ وربل جاری کرے مخصوص لوگوں کو اور اس کی فرنٹ مین جو ہے وہ پیسے پکڑے. اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ متعلقہ وزارت جو ہے، اور یہ ہماری جو ہے وزارت جو سمندر پار پاکستانی ہے، وہ ایک اخبار میں اشتہار بھی جاری کرتی ہے. پھر اس کا کوئی ذمہ دار بھی ہوتا ہے کہ لوگوں سے کتنے پیسے لیے جا رہے ہیں. پھر وہاں پہ اگر لوگوں کو روزگار نہ ملے تو کوئی باز پرس کرنے والا بھی بندہ ہوتا ہے. اور یہاں تو باز پرس لوگوں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو وہاں پہ لے جا کے چھوڑ دیا گیا اور بے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا. ان میں گلگت بلتستان کی بچیاں بھی شامل تھیں. گلگت بلتستان والے تو بالکل بہت ہی متفکر ہیں اس حوالے سے. وہ اپنے طور پہ اس حوالے سے لگے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ صالحہ راجپوت جب وہاں پہ بکنگ کرنے کے لیے گئی تھی گلگت بلتستان، وہاں پہ کچھ سماجی اور سیاسی ورکر ہیں جنہوں نے گھر گھر جا کے یہ کمپین چلائی تھی کہ اس خاتون کے چکر میں نہ آنا، یہ فراڈ ہے، اور فراڈ ہو گیا. اچھا، ہمارے ہاں جو لڑکے باہر جاتے ہیں وہ کئی سال ان کو روزگار نہیں ملتا یا وہ بیگار کیمپ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن لڑکے چلے برداشت کر لیتے ہیں. یہاں تو خواتین کو بیگار میں لے جا کے بٹھا دیا گیا، تو بڑا ظلم ہے. اب دیکھتے ہیں ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ایک اور پہلو آپ کے ساتھ، یہ بڑا حساس پہلو ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنی ریاست کو، ریاست کے ذمہ داروں کو، محسن نقوی صاحب کو، چونکہ محسن نقوی صاحب بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ انسانی سمگلنگ میں اگر ہمارا سفیر ملوث ہے، پھر نہ صرف انسانی سمگلنگ میں بلکہ اس نے تو ہمارے وہاں پہ اپنے گھر کو، اس نے تو وہاں پہ پولیٹیکل لوگوں کو وہاں پہ رہائش فراہم کیے رکھی، ان کی سرپرستی کرتا رہا ہے. فی الحال شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.